تاریخ ہے 10 जनवरी 2022 لاشیں کھلے آسمان کے نیچے ان کی آنکھوں سے نکالی گئی، زبانیں نکالی گئیں اور شرمگاہوں کو نکالا گیا۔ یہ سب انتہائی درستگی کے ساتھ نکالا گیا اور خون کا ایک قطرہ بھی نہ چھوڑا گیا۔ انسانوں اور جانوروں دونوں پر کیے جانے والے اس طرح کی غیر واضح مسخ کرنے کی رپورٹوں نے کئی دہائیوں سے ریسرچرز کو حیران کر رکھا ہے، جس کے نتیجے میں یہ ڈسکشن کی جا رہی ہے کہ آیا جرم کرنے والے زمینی باشندوں پر انسانی تجربات کرنے والی دوسری دنیاوی مخلوقات ہو سکتے ہیں۔ اگرچہ امریکہ میں ویسٹرن اینڈ مڈ ویسٹرن ریاستوں سے متعدد رپورٹ سامنے آئی ہیں جن میں پراسرار خون کے بغیر جانوروں کے مسخ ہونے کی تفصیل دی گئی ہے، لیکن انسانی معاملات بہت کم عام ہیں اور اکثر ان کی دستاویزات میں بہت زیادہ خاکہ نگاری کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ چونکا دینے والے واقعات میں سے ایک واقعہ ہے لووڈ کننگھم واقعہ، جس میں امریکی فضائیہ کے ایک سرجن کو مبینہ طور پر سوسن نما طیارے سے اغوا کیا گیا تھا، جس کے بعد اس کے صاف سوسن مسخ شدہ لاش نیو میکسیکو کے صحرا میں ملی تھی۔ یوفولوجی حلقوں میں رپورٹس گردش کر رہی ہے کہ اس کیس کا مطالعہ پروجیکٹ گرج نے کیا تھا، جو کہ امریکی فضائیہ کے ابتدائی پروگراموں میں سے ایک ہے، جسے دوسری جنگ عظیم کے بعد کے سالوں میں نامعلوم اڑنے والے اشیاء کے دیکھنے کی تحقیقات کا کام سونپا گیا تھا۔ پروجیکٹ گرج 1951 سے 1971 تک جاری رہنے والے مشہور پروجیکٹ بلو بک کا ایک قلیل المدتی پیش خیمہ تھا، جس میں سے بہت سی دستاویزات کو اب ڈی کلاسیفائڈ کر دیا گیا۔ مبینہ طور پر اغوا کے بارے میں ایئر فورس کی تحقیقات کا نتیجہ مبینہ طور پر 600 صفحات پر مشتمل تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ رپورٹ 13 کے بارے میں کوئی سرکاری معلومات موجود ہی نہیں ہے اور امریکی حکومت اس وجود سے انکار کرتی ہے، اس لیے اس کی تفصیلات صرف دوسرے ذرائع سے ہی معلوم ہوتی ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ اس دستاویز کو دیکھا اور اس کی تجزیہ کیا گیا تھا۔ ایک اکاؤنٹ متنازع سائنسی تھیورسٹ ولیم کوپر کی طرف سے آیا، جو کہتا ہے کہ اسے 1970 کی دہائی کے اوائل میں گرج رپورٹ 13 کی تشریح شدہ ورژن کا تجزیہ کرنے کا کام سونپا گیا تھا۔ دوسرا ولیم انگلش کی طرف سے آیا، جو کہ گرین بیرٹ کے ایک سابق کپتان ہیں، جن کا کہنا ہے کہ انہیں بھی دستاویز کا تجزیہ کرنے کے لیے کہا گیا تھا، جبکہ اسے انگلینڈ کے شہر چکسنڈ میں رائل ایئر فورس کے سابق اڈے پر امریکی سیکیورٹی فورسز کو تفویض کیا گیا تھا۔ مسٹر انگلش نے جو رپورٹ 13 سے کچھ یاد کیا ہے اس کا خاکہ پیش کرتے ہیں، اور ملٹری انکاؤنٹس ود ایکسٹرا ٹیریٹریل دی ریئل وار آف دی ورلڈز کے مصنف فرینک جوزف کے مطابق انگلش نے 1991 کے کولوراڈو ریڈیو براڈ کاسٹ میں بھی حصہ لیا، جہاں اس نے اپنی نتائج پر تبادلہ خیال کیا۔ کوپر اور انگریزی کی کہانیاں ایک دوسرے سے قریب تر ہیں۔ دونوں نے 1956 کے ایک مبینہ واقعے کا ذکر کیا، جس میں ایئر فورس کے سرجن جونیتھن شامل تھے، جو نیو میکسیکو میں ہالومین ایئر فورس بیس کے قریب وائٹ سینڈز میزائل ٹیسٹنگ گراؤنڈ میں میجر ولیم کننگھم کے ساتھ مدد کر رہے تھے۔ حالیہ راکٹ ٹیسٹنگ سے بکھرے ہوئے ملبے کی تلاش کے دوران کننگھم نے ایک زوردار چیخ سن کر چونکا دیا، یہ سوچتے ہوئے کہ لووڈ کو شاید سامنے کاٹ لیا۔ انگلش اکاؤنٹ کننگھم نے ایک ساتھی کی مدد کے لیے ٹیلی کو عبور کیا جب اس نے مبینہ طور پر ایک اور عجیب و غریب انسانی ماورائے عظیم مقابلوں کا مشاہدہ کیا۔ انگلش کے مطابق کننگھم نے لووڈ کو سام کے کاٹنے پر نرسنگ کرتے ہوئے ڈھونڈنے کے بجائے سپاہی سے 15 سے 20 فٹ دور ہوئے اور اس کی ٹانگوں کے گرد لپٹے ہوئے ایک لمبے ناک بازو سے گھسیٹتے ہوئے دیکھا۔ کننگھم نے دیکھا، خوف میں منجمد، جیسے ہی لووڈ کو کرافٹ کے اندر کھینچ لیا گیا تھا، جو پھر عمومی طور پر آسمان میں بلند ہوا۔ پھر میجر نے اپنی جیب کی طرف ٹھوکر ماری اور مدد کے لیے ریڈیو کیا۔ اب یہاں سیکیورٹی ٹیمیں پہنچی اور پریشان کننگھم کو مشاہدے اور اسپتال میں محدود بیس علاج کے لیے محدود کر دیا گیا۔ جوزف کے ملٹری بیس انکاؤنٹرز کی کتاب کے مطابق قریب کے کھولے میں اہلکاروں نے رابطے کی تصدیق کی اور ریڈار کو بیس کے قریب پایا گیا۔ لووڈ کو دریافت کرنے میں 3 دن گزر گئے۔ 24 سے 48 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی رپورٹ کو وضاحت پیش نہیں کر سکی کہ تیسرے دن تک لاپتہ ہونے کا سبب کیا ہو سکتا ہے، اور گہم پوسٹ مارٹم نے جوابات سے زیادہ سوالات اٹھا دیے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ لووڈ کی لاش کو اتنی میوٹیلیٹ کیوں کیا گیا تھا؟ اس کی زبان جبڑے کے نیچے حصے سے کئی کٹی ہوئی تھی، اس کی آنکھیں باہر نکل آئی تھیں اور اس کا مکر نکال دیا گیا تھا۔
اس واقعے سے متعلق ایئر فورس کی طبی معائنے کی رپورٹ میں انگلش نے الزام لگایا ہے کہ کورونرز نے اعضاء کو ہٹانے کے لیے استعمال ہونے والی بظاہر ذرائع کی مہارت پر تبصرہ کیا تھا، خاص طور پر کہ مقعد اور جنانن کو صاف ستھرے طریقے سے ایک پلک کی طرح نکالا گیا تھا۔ شاید سب سے زیادہ حیران کن حقیقت یہ تھی کہ جسم مکمل طور پر خون سے بہہ چکا تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر خون بہنے سے موت کے ساتھ عام طور پر کوئی ویسکولر گرنے کا تعلق ہی نہیں تھا۔ افسانے کے طور پر آسانی سے نظر انداز کیے جانے کے باوجود مبینہ طور پر 1956 کے نیو میکسیکو کا واقعہ ماضی اور حال دونوں کی رپورٹ کردہ دیگر تخریب کاری کے دلچسپ ریفرنس پیش کرتے ہیں۔ 1988 میں مبینہ طور پر برازیل میں گوارمپیرنگا ریزروائر سے ایک لاش ملی تھی۔ رپورٹس کے مطابق متاثرہ 48 سے 72 گھنٹے تک مری ہوئی تھی، لیکن گڑنے سڑنے کی کوئی نشانی نہیں تھی۔ ہضم کے اعضاء کی طرح آنکھیں، کان، زبان اور جنسی اعضاء کو ہٹا دیا گیا تھا۔ اہلکار کبھی بھی مقتول کی شناخت ہی نہیں کر سکتے تھے۔ مویشیوں کی کٹائی کی وسیع اطلاعات میں بھی اس طرح کی تفصیلات موجود ہیں۔ 1970 کی دہائی کے اوائل سے مسخ شدہ مویشیوں، بھیڑوں، گھوڑوں، خرگوشوں، ہرن، بائسن اور ایلک کے واقعات ریکارڈ کیے گئے۔ خون کے بغیر لاشوں میں اکثر جبڑوں کے گوشت کی آنکھیں، کان، زبان، لمف نوڈز اور جینیٹیلیا کی کمی ہوتی ہے۔ 1909 میں ڈینور پوسٹ نے اطلاع دی کہ 4 بچڑے اسی طرح مسخ شدہ پائے گئے۔ NPR نے کولوراڈو میں 2019 کے ایک واقعے کی اطلاع دی جس میں 5 نوجوان خالص نسل کے بیل پرستار طور پر مردہ خون سے بہہ گئے اور جسم کے اعضاء کو صاف طور پر نکال کر دکھا دیا گیا تھا۔ ہارنی کاؤنٹی شیرف کے نائب ڈین جینکنز نے NPR کو بتایا کہ بہت سے لوگ غیر ملکیوں کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں۔ ایک کال کرنے والے نے ہمیں بتایا ہے کہ لاش کے نیچے بنیادی طور پر افسردگی تلاش کریں، کیونکہ اس نے کہا کہ اجنبی جہاز گائے کو بیم کر گئے اور اس کے ساتھ جو کچھ کرنے جا رہے ہیں وہ کریں گے، پھر وہ بہت اونچائی سے گرتے ہیں۔ 1970 کی دہائی میں ویسٹرن اور مڈ ویسٹرن ریاستوں میں مویشیوں کی کٹائی کی بہت سی رپورٹ سامنے آئی، جس میں FBI کو اس میں قدم رکھنے اور تحقیقات کرنے کو کہا گیا، لیکن اب غیر اعلان شدہ دستاویزات کے مطابق وہ دائرہ اختیار کے مسائل کی وجہ سے کام کو صحیح طریقے سے انجام دینے سے قاصر تھے۔ ان عجیب و غریب اور پریشان کن واقعات کا سرکاری طور پر کبھی کوئی جواب نہیں دیا گیا اور وہ آج دن تک حل طلب ہی ہیں۔